السلام علیکم، میں ہوں ردا خان۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں پڑھ رہی تھی فضائل اعمال۔ اس کے پہلے ہی باب میں پہلا قصہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ ہے۔ یہ پڑھ کر احساس ہوا کہ اتنے سوشل میڈیا کے دور میں آہستہ آہستہ جو چیزیں ہماری میراث ہیں، جو ہماری تاریخ ہے، وہ نہ ہم تک ہے، مطلب ہمیں اگر ہمارے بڑوں نے بتایا بھی تو ہم بھول رہے ہیں، اور ہمارے بچوں تک تو وہ چیزیں اس طرح پہنچ ہی نہیں رہی جس طرح پہنچنی چاہیے۔ تو میرے ساتھ اس کوشش میں پلیز میری مدد کیجیے کہ میرے اور ہمارے اور ہم سب کے بچوں کو وہ چیزیں پتہ ہوں جو واقعی حقیقت ہیں، جو اسپائڈر مین اور جو سپر مین نہیں ہیں، جو چیزیں ہیں ہی نہیں، بچے اس پہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، لیکن جو واقعی میں ہمارے سپر مین تھے ان کے بارے میں تو بچے ہمارے بھول گئے ہیں۔ چلے آج میں آپ کو پھر پڑھ کے بتاتی ہوں پراپر طریقے سے، کیونکہ مجھے اس طرح کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ پڑھ کر بتایا کریں تو زیادہ سکون سے لوگ سن لیں گے۔ چلیں جی، سپورٹ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ کمپلیٹ سنیں، کیونکہ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے بھگتی تھی۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحاباؤں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے محور اسلام سے رکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نودار مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا، مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی:
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور سبکی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی سوا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے، جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہوتے جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ وہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پہ کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ جی، تو یہ وہ پہلا قصہ تھا جو ہماری فضائل اعمال میں آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کو ملے گا۔ میں نے وہ آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس میں سیکھنے والی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہماری عوام کافی سمجھدار ہے اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہر نبی کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی کی وہ خاصیت تھی ان کا اخلاق۔ کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کی، بد اخلاقی، بے مروتی کی حد کی، ہر ظلم ڈھایا، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ وہ فرشتہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہ آپ کہیں اور میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن انہوں نے پھر بھی بد دعا نہیں کی، اس بات کی دعا کی کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں سے مسلمان ہوں اور ایسے لوگ ہوں جو دین کے داعی ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر میں وہ باتیں بھی آپ کو، وہ قصے بھی آگے سناؤں گی کہ جو واقعی طائف کی نسلوں میں ایسے لوگ آئے جو واقعی آج دین کے لیے مثال ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ جلدی سے اس ویڈیو کو اچھے سے محبت دیجیے، پیار دیجیے، سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب